الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ ہوئے پیدا وہ شہ کون و مکان آج کی رات، ہوئے پیدا وہ شہ کون و مکان ختم رسول سرور اہل عرب اور عجم آج کی رات۔ گلے گلزار رسالت کی ہے میلاد کی دھوم، گلے گلزار رسالت کی ہے میلاد کی دھوم، باغ عالم ہے عجب رشک ارم آج کی رات، باغ عالم ہے عجب رشک ارم آج کی رات۔ شب میلاد سے بہتر ہی نہیں کوئی شب، شب میلاد سے بہتر ہی نہیں کوئی شب، لیلۃ القدر بھی ہے قدر میں کم آج کی رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شب میلاد سے بہتر ہی نہیں کوئی شب، لیلۃ القدر بھی ہے قدر میں کم آج کی رات۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی کہتے ہیں دوسرا محمد ڈھونڈنے کے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ میں آپ تمام حضرات احاطہ درگاہ حضرت خواجہ حسین شاہ ولی حضرت صلح العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شب میلاد منا رہے ہیں۔ میرا ایقان یہ ہے کہ ابھی ہمارے جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب متمد استنبالیہ نے کہا کہ کتنے لوگ ہم سے کہیں کہ 11
तारीख हमको दीजिए, तो मैं इसलिए तारीख नहीं देता, मेरा ये यकीन है कि हम अल्लाह के महबूब की बारगाह के सामने जलसा करें। और ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के महबूबों में भी आला मुकाम रखते हैं। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज, गैसु दराज, बुलंद परवाज सैयद मोहम्मद हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादों में होते हैं। और बंदा नवाज एक सूफिया में इनफरादी शख्सियत है, जो जानने वाले जानते हैं रूहानियत से ताल्लुक है। तो उनके शहजादे ख्वाजा हुसैन शाह वली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पब्लिक जमा हो ना हो, हम जलसा इसलिए करना कि हजरत सुन लिए तो बस है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो हजरत की नजर ख्वाजा बंदा नवाज की नजर, बंदा नवाज की नजर मौला अली की नजर, मौला अली की नजर रसूल पाक की नजर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो हम शबे मीलाद इस तरह कबूल हो जाएगी हमारी, इस यकीन से। अब कोई आया तो उसकी खुशनसीबी है कि ये समझना, अब क्या है आजकल मालूम चराग तले अंधेरा है। इतनी बड़ी बारगाह में आप हैं, आपको तो अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ने हमको इस महल्ले में पैदा किया। ऐसी बड़ी अजीम मर्तबत अल्लाह के महबूब के साए में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। खाली उनकी एक नजर पड़ जाएगी ना तो हम जन्नती हासिल करेंगे। ये औलिया की नजर है, ये जानने वाले जानते हैं। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए उन्हीं की आल के साए में बैठे हुए हैं। और आज ये शबे मीलाद है। अभी मैं हुजूर ख्वाजा महबूबुल्लाह सैयद मोहम्मद सिद्दीक बेकस नवाज ख्वाजा की नातिया अशार पेश किया, जिसमें हजरत ने क्या फरमाया कि मीलाद की शब की वैसी रात कोई रात नहीं है। आज की जो रात है ना, ऐसी रात कोई रात नहीं है, बल्कि लैलतुल क़द्र भी अपनी फजीलत में इस रात के मुकाबले में कम है। ये यकीन से बैठो आप, ये अकीदा है हमारा, तमाम औलिया अल्लाह का यही अकीदा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से लेकर ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह तक पूरों का अकीदा यही है कि मीलाद की शब लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र से बढ़कर है। और इसलिए औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने लिखा, अगर आप औलिया अल्लाह की किताबें पढ़ते हैं तो हजरत बहुत बड़े वली का जिक्र कर रहा हूं, हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में हदीस आम करने के लिए भेजा। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला कौन है? मैं इसलिए बता रहा हूं आज के हमारे बच्चों को हजरत ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी नहीं मालूम कौन है कि, हालांकि यही बस्ती में रहते हैं। क्योंकि इतनी हमारे पर मेहनत की गई। अभी जैसा हमारे मोहतरम इस्तकबालिया ने फरमाया कि हमारे जहनों को तब्दील करने के लिए इतनी मेहनत की गई। देखिए, मैं शुरू दौर में जब यहां जलसा करता था तो यहां से लेकर वहां तक पब्लिक रहती थी। आज देखिए क्या हाल है। तो एक मेहनत चल रही है हमारे पीछे। हमारे मुखालिफिन बड़े ही ठंडे अंदाज से बड़ा नमाज का नाम लेके, रोजे का नाम लेके, हज का नाम लेके, ज़कात का नाम लेके, कुरान का नाम लेकर आपको सरकार से दूर कर दिए। और इसलिए इकबाल ने पहले कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं कभी, रूह मोहम्मदी इनके बदन से निकाल दो। जब मुस्तशरिकीन ने, यहूदियों ने, जब नसरानियों ने, ये जितने इस्लाम दुश्मन है, ये यहूदियां तो सरकार को भी आने नहीं दे रहे थे। तो ये यहूदियों की साजिश है।
یہ ایک سازش ہے. تو وہاں تو جانوں کو لے رہے ہیں، پھر دنیا میں ہمارا ایمان لے رہے ہیں. یہ سازش ہے انہوں کی، یہودیت کی. تو ڈاکٹر اقبال نے، وہ بہت بڑے فلسفی تھے، قرآن پہ حدیث پہ اچھی ان کی گہری نظر تھی. ڈاکٹر اقبال بڑے عاشق رسول، ڈاکٹر اقبال جس کو ساری دنیا مانتی. تو انہوں نے جب یورپ کا دورہ کیا اور خود جو ہے لندن میں پڑھے، اور بڑے بڑے پروفیسر سے اتنی زبردست لیاقت تھی کہ مسلمانوں میں ایسے بہت کم پیدا ہوئے. ڈاکٹر اقبال خالی 4 میں تھے، انہوں بہت بڑے محقق تھے، قرآن پہ گہری نظر رکھتے تھے، حدیث پہ، تاریخ اسلام پہ گہری نظر رکھتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں بار بار کہا کہ تم دامن مصطفیٰ کو تھامو تو آباد رہو گے. تو انہوں جب اسٹڈی کرے تو دیکھا کہ یہ یہودیوں کی چال یہ ہے کہ انہوں بہت ہمارے پیچھے پڑے، لیکن پھر بھی سرکار کی محبت کا جذبہ کم نہیں ہوا. مارے، ہمارے گھروں کو جلائے، بلڈوزر چلا دیے، قتل کر دیے. منگولیوں کا آپ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. تو اقبال کو کہنا پڑا نا، ہے یا عرش تاتار کے افسانوں سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. وہ منگولوں نے کیا کیا، مگر یہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، انہوں سرکار کی سنتوں پہ، سرکار کی محبت میں ایسے ڈٹے کہ منگولیوں کو بھی مسلمان ہونا پڑا. حالانکہ اتنا ظلم کیے منگولیاں کہ پورے بغداد کو ایسا سروں کا مینار لگا دیے، اتنے مسلمانوں کو کاٹے. ہماری وہ ہسٹری ہے. فرات جو بہتی ہے وہ پوری لال ہو گئی، خون ہی خون بہ رہا تھا فرات میں، اتنے مسلمان کٹے. وہی فلسطین میں ہو رہا آج. پھر آخر میں کیا ہوا؟ ہمارے بزرگوں صوفیوں کا صدقہ ہے کہ وہ منگولوں کی قوم خود مسلمان ہوگی. تو اقبال نے کہا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے پازما مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا، ان کی نسلوں کو تباہ کیا، پوری دریا خون خون کر دیا. آخر میں ایسی پلٹی کھائی، اللہ نے ایسا کیا، رسول کا ایسا اعجاز ہوا کہ خود وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو ان کی یہ تحقیق ہے، پورے آپ بھی سمجھیے. ہم لوگ یہی پیغام کلین مرکزی مجلس سے جو جج سے کرتی نا، ہمارا یہ مقصد ہے. ہم کوئی شہرت کے لیے، اب ہمارے پر کتنا دباؤ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج ہمارے صدر استقبالیہ صبح سے پریشان ہے کہ ہمارے کو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ شادی خانے میں جلسہ کرنے نہیں دے رہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے لوگوں جو ہے تاریخ بدل لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذہن سمجھو، آپ کو کون دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ؟ اب یہ لوگ جا کے حکومت کو بولے کہ ہم 14 سپٹمبر کو کر لیں گے عید بول کے. اب وہ ان لوگوں کو کیا معلوم؟ ہم تو یہ سمجھانا چاہیے نا. اب آپ کو کل جمعہ ہے، کوئی بول دیا آپ کو جمعے کی نماز ہفتے کو پڑھو تو پڑھ لیتے، اپن بدل سکتے کیا جمعے کی نماز؟ بولیے، سوچیے آپ کیا کریں گے لوگ. اب کوئی آ کے آپ کو بولا بھائی آپ فجر کی نماز میں لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی آپ یہاں فجر کی نماز 8 بجے پڑھ لو تو پڑھ لیتے. بولیے آپ میرا جواب دو. آپ اگر کوئی بول دیا آپ کو آ کے کہ عید الفطر 1 شوال کو منانا ہے، آپ 1 ذوالقعدہ کو منا لو، بس نماز آ گئی. ہوتا کیا ایسا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے کل کے دن بولی گا کہ آپ عشاء میں تراویح کہیں کو پڑھ رہے ہو، جنگنا ایسا ایسا ہے، آپ نہ کیا کرو ظہر میں تراویح پڑھ لو، ہو سکتا کیا؟ بھئی جو چیز شریعت نے مقرر کر دی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بدلنے والے. اور یہ لیڈر کون ہوتے ہیں جا کے حکومت کو بولنے والے کہ وہ بدل دو؟ انہوں کو آپ سمجھو یہ لیڈروں کی باتوں میں. اور یہ لیڈروں کے پیچھے کون ہے آپ کو معلوم؟ لیڈروں کے پیچھے وہابی لابی ہے پوری. یہ لیڈر اپنی تاریخ بدل کے وہابیوں کو خوش کرے. اگر سرکار کو خوش کرتے تو 12 ربیع الاول کو جلسہ کرتے. اس لیے ہم یہ ظاہر دینا چاہ رہے تو ہمارے پیچھے پوری وہابی لابی، تفضیلیاں، وہابیاں، لیڈر
पूरे उलमा, पूरी जमातें हमारे पीछे पड़ गई और हमारे जलसे को रुकाए, और एक कल 12 जुलाई का जलसा भी रुका रहे। अल्लाह मियां शाहनवाज बेग खाजी एडवोकेट की उम्र दराज करवाए, दिन भर घूर के इनसे से मिलके इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में कल शाह मंजिल फंक्शन हॉल में 12 रुपए का जलसा होगा। हम ईद उल अयाज, ईद मिलादुन नबी मनाएंगे उसी दिन 12 को। तो ये सब यहूदियत की साजिश है, जो हम एक के बाद एक अपने जाके देखो भाई, आप हुकूमत का काम है उन लोगों का भी इंतजाम करें, हमारा भी इंतजाम करें। हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम टैक्स नहीं दे रहे, हम नहीं करें तो आप क्यों है फिर एमएलए एमपी क्यों बने? क्या नुमाइंदगी करें? ना सड़कें सही है, अब बारिश होगी तो चलने को रास्ता नहीं है, हमारे खुद के अलग डाल दिए। अब ये उलमा फतवा देने के जुलूस निकाले तो तकलीफ होती। अब आप देखो ना कितने गड़े हैं, खड्डे हैं, अब तकलीफ नहीं हो रही लोगों को। खाली हम बहादुरपुर के चौरस्ते से लेके हमारे खैसर साहब का मकान बहुत मुश्किल 2 मिनट का है। आए तो परसों हमारे को आधा घंटा लगा, इतनी ट्रैफिक। हमको जल्दी जाना था, हमारा काम खड़ा हुआ, तो मुफ्ती साहब फतवा देना ना। अब ये जुलूस निकल रहे हैं परसों, अब तकलीफ हो रही नहीं हो रही? कैसा मजबूर हम दुकाना बंद कर दे रहे, कैसा डर रहे? अल्लाह से नहीं डरे तो अल्लाह गैरों से डराता। ये हाल कर दिया मुसलमानों का। अरे हम अब देखो मस्जिदों को पर्दे लगा दिए, देखोगे आप, पर्दे लगा दिए। क्या जरूरत है मस्जिदों को पर्दे लगाने की? क्या बोलो हम पत्थर फेंक रहे थे? अरे हमारी हालत इस कदर कर दिए तो कंकर उठा के मारने के काबिल नहीं है हम, तो पत्थर कहां से मारेंगे? मगर ये पूरा जहर ये जो लीडर मुसलमान लीडर है ना, ये बना दिए हुकूमत के पैसे खाने के लिए। ये नुकसान हो रहा आपको। इसलिए 12 रबीउल अव्वल ईद उल अयाद है, ईद मिलादुन नबी है, और आज शबे मिलाद है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा और ये अल्लाह ने कहा कि ये शबे मिलाद, ये रात मिलाद की रात कदर की रात से बेहतर है। अब आप बोलिए ये रात बदल दो तो हमारे हाथ में है। हाँ, ये तो सरकार इस दुनिया में लाई इस रात है, तो इसलिए हम खुशी मनाते हैं। इनको सरकार की आने की खुशी नहीं है, इनको चंदों की, इनको अपनी शोहरत की, अपनी लीडरी चमकाने की है। हमको लीडरी चमकाना नहीं है, हमको रसूल पाक का नाम चमकाना है। आपका क्या ख्याल है? फिर आप कल आइए 12 रुपये। ये बहुत कोशिशों के बाद हम जलसा कर रहे हैं, 10 बजे तशरीफ लाइए। समझिए आप लोगों का जहन किधर डाल रहे हैं। सरकार से सब कुछ है, अगर सरकार का दामन छोड़ दिए तो फिर आप कितनी भी इबादत करो डायरेक्ट जहन्नुम है। अगर सरकार का नाम लेकर इबादत करेंगे, नमाजों में गलती भी होंगी तो सरकार के सदक़े में माफ हो जाएगी। ये यकीन है कि नहीं आपको? ये यकीन को बुलंद करने के लिए तो हमारे उलमा ने लिखा कि शबे मिलाद शबे कदर से अफजल है। तो मैं शाह अब्दुल हक मोदी से देलवी रज़ी अल्लाह ताला की बात आपके सामने रख रहा था। पहले तारुफ सुनिए कैसे हमारे आलिम है, कैसे हमारे वली है। हम औलिया के मानने वाले हैं, इनके ऐसे कोई भी उड़िया बीच में से तो मान लीजिए। हम बोलेंगे कि क्या बात बता, ख्वाजा गरीब नवाज करे क्या, गौसे पाक करे क्या? बोलिए औलिया को मानते हैं हम, तेरे कोई को मानेंगे? तू पढ़ेगा कितना स्कूल में मदरसे में जाके, ऐसे आलिमा है, अकबर के दौर के आलिमा है। ये अकबर को जैसे चढ़ा के दीन इलाही निकाल के पूरा इस्लाम बर्बाद करे, वो तो वली कामिल थे हजरत इमाम रब्बानी शेख अहमद फजल। आज तक उनकी मेहनत की वजह से मुसलमान बाकी है। आप लोगों को नहीं मालूम, कभी सुन लेना। ये है सदका औलिया अल्लाह का। इसलिए औलिया अल्लाह की दरगाहों से पहले ये रोके, हम नहीं रुके। अरे वहां शिरक हो रहा, वहां सजदे कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, तो उनसे नहीं तो किससे मांगना? इनसे नहीं तो किससे मांगना? अल्लाह ने वली को पैदा किया है, वली के माने मदद जान। अब ये नहीं बताते, ये बताते या गौस नहीं बोलना, या हुसैन शाह वली नहीं बोलना। अरे नहीं बोले तो भी क्या काम चलता? तुमको जरा परेशानी तो तुम या पुलिस बोलते। तो ये पूरी वहाबी लाबी काम कर रही है, और ये मुफ्तिया उलमा अंजाम मार के वहाबियों का साथ दे रहे हैं। मैं खुली बात करूं, अगर आपको बचना है
तो अहले सुन्नत वल जमात कौन है वो समझो आप हमारे से। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं मालूम इनको जवाब देने के लिए। और इतना जवाब दे, औलिया अल्लाह का सदका है, ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सदका है कि हम आज अहले सुन्नत का डंका बजा रहे हैं। ये बुजुर्गों का सदका है, हमारे में कमाल नहीं है कुछ भी। ये गरीब नवाज का सदका है, ये बंदा नवाज का सदका है, ख्वाजा हुसैन शाह वली का सदका है, बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह का सदका है, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा का सदका है, हुजूर बहनों अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। जो हम डंके की चोट पे इनकी हड्डी तोड़ देते, हमारे से बात नहीं करते, आप लोगों से आगे बोलते, मेरे से करो बोलो बात, मैं बताता हूं फिर क्या है। अब इतने बड़ी की वली की बात कर रहा हूं, शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की मस्जिद नबवी में, मैं क्यों बता रहा हूं सुनो आप, इसलिए बता रहा हूं कि आपको बात की अहमियत मालूम होना, आज की रात की अहमियत मालूम होना। आप जो बैठे हुए ना, काबिल मुबारकबाद है, आप तमाम अपना कारोबार अपना आराम छोड़कर यहां बैठे ना, तो ये बता रहा हूं कि यहां का आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा, ये लम्हात ही आपकी बख्शिश का जरिया बनेगी। आप यहां आके बता दिए कि हमारी कोई इनसे उनसे मोहब्बत नहीं है, हम किसी लीडर गीडर को नहीं चाहते, हम रसूलुल्लाह को चाहते हैं। है नहीं भाई? मैं तो ये समझ रहा हूं आपको, सरकार के चाहने वाले समझ रहा हूं, विश्वास से मुबारकबाद दे रहा हूं आपको। तो शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की मस्जिद नबवी में मिंबर पे सरकार के बैठ के दरस हदीस देते थे। क्या मुकाम है। और दरस हदीस देने से पहले हजरत शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी सरकार की बारगाह में मुआज़ शरीफ में सरकार को सलाम अर्ज करते, बाअदब होकर कुछ देर ठहरते, फिर आके दर्श देते, फिर दर्श खत्म होने के बाद फिर बारगाह में जाते, सलाम अर्ज करते, ठहरते, फिर अपने घर को जाते। यह मामूल था उनका मदीने तैयबा में रह दर्स हदीस देते थे। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस, ए अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ, मेरी हदीसों को फैलाओ, जाओ इल्म फैलाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ईमान लाए, शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी इल्म लाए, सरकार ने उनको भेजा। ऐसे बुजुर्गों को मानने वाले इन्हें बीच में से निकल गया, अभी नहीं मानते हो चलती क्या क्या हमको क्या शरीयत बता रहा, नमाज क्या बता रहा, क्या ये सब आजकल कैसे। इस वजह से उनका चिजरा पूछ लेना अपन, तुम किसको मानते। हर एक की बात नहीं सुनना, जो शमला पहन के आ गया उसकी बात सुन लिए, जो टोपी लगा के आ गया, जो शेरवानी पहन के आ गया, जो लंबी दाढ़ी लेके आ गया, हम हर एक की जरूरत नहीं है। चिजरा तेरा मिलता शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी से, नहीं मानता उनको, वो गौसे आजम के आशिक थे शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी। तो सरकार बोले तो अर्ज करने लगे, हुजूर मैं मदीना कैसा छोड़ूं, मैं मदीना छोड़ के जा नहीं सकता। ये तो हर एक की बोली है ना भाई, कोई भी मदीना पाक छोड़ सकता है क्या। तो बोले नहीं छोड़ सकता है। सरकार बोले क्यों नहीं छोड़ते। या रसूलल्लाह 2 मर्तबा आपकी बारगाह में हाजिरी देता हूं, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं, इससे मैं महरूम हो जाऊंगा, आपकी हुजूरी से मैं महरूम हो जाऊंगा, मैं सलाम नहीं कर सकूंगा। तो सरकार क्या फरमाए सुनिए, सुनिए मेरे आका का इख्तियार। ये लोग सियासी लोग ऐसे लोगों को साथ ले गए फिर रहे जो अलानिया तौर पर मजमे में बोला कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है। अब आप बोले सरकार मुख्तार कुल है, नहीं है, बोलिए जरा जोर से, सरकार क्या है, मुख्तार कुल है। हाँ, सरकार को हर किस्म का इख्तियार है। सरकार सूफी को सिया कर सकते हैं, सिया को सूफी कर सकते हैं। सरकार मालिक है, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा और इख्तियार में, यही मेरे आका। तो सरकार ने हजरत शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया सरकार की बारगाह में। तो सरकार ने क्या कहा, सुन लो आप लोग। सरकार ने कहा, ए अब्दुल हक तुम हिंदुस्तान जाओ,
یہاں تو تم صرف میرے روزے کی زیارت کرتے تھے، مگر تم ہندوستان جائیں گے تو روزانہ میں خود تمہارے پاس آؤں گا، حالت بیداری میں زیارت کراؤں گا۔ یہ مہربانی ہے آقا کی ہندوستانیوں پر۔ پھر ہم میلاد مہلانا نہیں ملانا، پھر لوگ تاریخہ بدل رہے، 12 ربیع الاول یہ خود عید ہے، یہ ہم بدل نہیں سکتے۔ یہ لیڈروں کا کام ہے کہ حکومت کو سمجھانا، یہ بھی ہمارا فنکشن ہے اور ہم اس کو بھی اسی دن کریں گے۔ آپ ان کا بھی انتظام کرو، ہمارا بھی انتظام کرو، ہے نا بھائی؟ آپ ڈرو مت لیڈروں سے، ایک دن ان کی تباہی ہونے والی ہے، ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب سرکار کی عید کو بدل رہی تب تباہی کے دن قریب آ گئے ان کے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بچا رہا ہوں، ان کا ساتھ مت دو، آپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا، حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آئے، دلی میں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی سرفرازی فرمائی، ہر مغرب کے بعد حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں کمرے میں جا کے سرکار کا دیدار نصیب ہوتا۔ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کے وصال فرمانے تک سرکار کا دیدار کرتے رہے حالت بیداری میں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب سرکار مدینے میں رہ کے دلی کو آ سکتے ہیں، اختیار والے ہے کہ نہیں ہے؟ جب مدینے میں رہ کر سرکار دلی آ سکتے ہیں تو پھر مدینے میں رہ کر خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ کی درگاہ کے پاس بھی آ کے ہماری رسول کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نہیں؟ ہماری خاطر نہ آئے نہ آئے، ہم تو گناہگار ہیں، خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ کی خاطر رہ جائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ادب سے بیٹھو، ٹوپی پہن کے بیٹھو، باوضو بیٹھو، نہ جانے کب نظر کرم ہو جائے۔ اگر وہ نظر پڑ گئی تو کتنے خالی ہے جام سب بھر جائیں گے۔ ایک نظر ہونا سرکار، یہ ہے عقیدہ ہمارا اہل سنت جماعت۔ وہ بزرگ ہوتے شاہ عبد الحق مودودی سے دل، اب سرکار بھیجے تو بولو ان کا اسلام سرکار کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ایمان سرکار کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا علم سرکار کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے طریقے سرکار کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اتنے بڑے عالم ولی، اللہ کے ولی، سرکار اتنا ہر روزانہ ان کو اپنا دیدار کروا رہے ہیں تو وہ کتنے بڑے ولی ہیں۔ اب ان کی بات ہم کو ماننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، میں ایسی کی بات کر رہا ہوں۔ میں وہ نکل گیا دورے پہ 16 سال پڑھ کے تو ہم اس کو نہیں مانتے، وہاں سے گیا وہ اسکول کا فارغ، تو فارغ ہو گیا ہوں گا، یہ بتا پہلے تیرا جی سرکار سے کیا نسبت ہے؟ ایسے حافظاں، عالماں، قاریاں، ڈاکٹراں، انجینئراں، ایڈوکیٹاں سب ہے، یہ بتاؤ سرکار سے نسبت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ بولتے ہیں ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں، ہم غریب نواز کی اولاد ہیں، ہم بندہ نواز کے مولا ہوں گے آپ، ہمارے کو اس کا انکار نہیں ہے۔ یہ بتاؤ عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کو بھی بتا رہا ہوں میں، کوئی بھی بولا ان کی اولاد ہوں گے، ہم کو کیا ہوتا ہے؟ تمہارا شجاع لے کے پھر رہے ہے نہیں، ہم کون بولنے والے ہوں گے آپ، لیکن عقیدہ بتاؤ آپ، عقیدہ کیا ہے؟ اب یہ بولو شب میلاد شب قدر سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تو آپ بھی شب میلاد مناتے، یہ لیڈروں کے پیچھے نہیں جاتے آپ لیڈروں کے پیچھے بتا دیے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو سیدی برقرار نہیں رہتی، کسی کی اولاد نہیں رہتے، غوث اعظم خود نکال دیتے، غریب نواز خود نکال دیتے، بندہ نواز نکال دیتے، کیونکہ عقیدے پہ ہے ہر چیز کا دار و مدار۔ سمجھ میں آ رہی آپ بات؟ آپ بولیں گے ان کو بول دیے، ان کو بول دیے، اس کو بھی نہیں بول رہا ہوں میں، حقیقت بول رہا ہوں۔ تو وہ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی نے ایک کتاب لکھی، اب ہم لوگ کتاب پڑھتے نہ کرتے ہم کو معلوم نہیں، تو اس وجہ سے آج کل تو کیا رومن ابھی بولے نا، رومن میں آ گیا، رومن میں کیا پڑھیں گے؟ ایک لفظ نکل گیا دوسرا لفظ نکل جا رہا، اب معجزہ بولے تو معجزہ، اب انگریزی میں کوئی ذرا غلط کوئی لفظ بولا پکڑ لیتے، ارے ایسا ہے صحیح بول کے بچے اردو غلط بولے تو نہیں پکڑنا ہے، یہ تو حالت ہو گئی ہماری زبان چھین لی ہے، ہماری تہذیب چھین لی ہے،
ہمارا لباس چھین لیے, تمام چیزیں چھین لیے. کیوں چھینے؟ تاکہ ہمارے کو پلپلا بنا دے. ایسی آج کل کے لوگ بن گئے نا. تو روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو, یہ مر جائیں گے, فاقہ ہو جائیں گے. فاقہ تک جو کبھی موت سے ڈرتا نہیں, یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں جو سرکار کے چاہنے والے ہیں. یہ بھوکے رہیں گے, موت کے حوالے ہو جائیں گے, لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. اب ایک کام کرو, یہودیاں بولے, نصرانیاں بولے, پوری میٹنگ کر کے بولے, ایک کام کرو, ان سے روح محمد ہی نکال دو. یہ جو سرکار کو چاہتے ہیں نا وہ نکال دو. میلاد بند کرا دو, یا رسول اللہ بولنا بند کرا دو, یا غوث بولنا بند کرا دو, کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بند کرا دو. اس کو تنقید کرو, وہ خود نماز کے ہلے سے سب چیزیں چھوڑ دیں گے. تو پھر یہ نہ میلاد منائیں گے نہ یا رسول اللہ کہیں گے, تو ان کی روح میں بالغی نہیں آئیں گی, ان کے جسم میں طاقت نہیں آئیں گی. یہ فاقہ رہ کر بھی جو قوت حاصل کرتے تھے وہ قوت ہی ختم ہو جائیں گی. تو آسانی سے ان کو ہم اپنے ہاتھ سے چڑھا لیں گے. یہ ہے, یہ حل ہو گیا ہمارا. اتنے لوگ رہ گئے, ان کے ہاتھ سے چڑھ گئے باقی لوگ. جب سے وہ کھا رہے پی رہے, راتوں میں بھی کھا رہے, باہر سے منگا کے بھی کھا رہے, بیماراں پڑنے میں کھاتے جا رہے ہیں. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو حضرت شاہ عبد المحسن سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, اخبار الاخیار. اخیار کہتے ہیں نیک لوگ, اخبار کہتے ہیں اطلاع, خبر. تو نیک لوگوں کی اطلاع, خبر. تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے لے کر ان کے دور کے پورے بزرگوں کا انہوں نے ذکر کیا, یہاں تک کہ حضور بندہ نواز, غوث الدراز, بلند پرواز کبھی تذکرہ کیا انہوں نے. وہ اخبار الاخیار بہت بڑے ولی ہیں, ان کا 2 لائن لکھ دیے بس ہے ان کو. انہوں اللہ کی رسول کے اتنے پسندیدہ ہستی ہے. تو اولیاء کا ذکر کرنا, حالانکہ سرکار ان کے عزیزہ سے مشرف ہے, مگر وہ اولیاء کے متعلق لکھے تو کیا پتا چلا کہ اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینا اہل سنت جماعت کی علامت ہے. سنی وہ ہوتا ہے, گئے تو گئے, نہیں تو گئے, نہیں کا نہیں ہے. اولیاء کا ذکر کرنا, اولیاء کی فاتحہ دلانا, یہ ہے, یہ سرکار کو پسند ہے, اس لیے انہوں نے یہ رسالہ لکھا, کتاب لکھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ جو فاتحہ چھوڑ دیے, آپ لوگ درگاہ کو جانا چھوڑ دیے, آپ لوگ یا غوث بولنا چھوڑ دیے, آپ لوگ جو ہے ادھر سے کنڈے کرنا چھوڑ دیے نا, بڑی نسبت اور پریشانی ہے. نحوست حساب سے بولے, نحوست آ گیا. تو انہوں نے اخبار الاخیار کتاب لکھی. کتاب لکھ کے حضرت نے آخر جب کتاب ختم ہو گئی, ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. کیا دعا ہے سنیے, ذرا درود شریف پڑھیے جھوم کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام. ذرا بلند آواز سے پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. تو دعا سنیے, کیا دعا لکھ رہے ہیں آخر میں. اتنے بڑے ولی جن کی زہد و ورع ہمارے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, سرکار خود روزانہ دیدار کرا رہے, تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, میرا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. یہاں آتا نہ جاتا, میں ایسا کر دیا, میں ویسا کر دیا, آپ پان کھائے تو آپ کا منہ لال ہوگا, یہ میری کرامت ہے. یہ ہے لوگ آج کل. اب وہاں لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, تو انہیں لیڈروں کے پیچھے جا کے ہماری تباہی کر رہے ہیں. ایسے مرشدوں کو مت مانو, ایسے سجادوں کو مت مانو جو زمینوں پہ قبضے کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وقف بورڈ کی زمین کھا کے ابھی جا کے پکوڑوں سے مل کے ہماری زمین ہمیں لے لی. کدھر ایمان ہونا, ایمان. صحابہ نے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنی پوری دولت قربان کر دی. تم دولت کے پیچھے, زمینوں کے پیچھے بھاگ رہے, تم عقیدہ نہیں ہے تمہارے کرنے. صحیح بولو گے نہیں بولو؟ ہاں سنیے, وہ دعا کر رہے کہ اے اللہ, میرا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. حالانکہ ہر عمل اس قابل ہے ان کا, لیکن عاجزی دیکھیے, یہ ہوتی عاجزی. یہاں تو عقل کے ہمارے پیرا پڑو اور ہاتھ رکھو, ہم مرشد ہیں, ہم وہ ہے, منہ پہ داڑھی برابر نہیں مرشد ہے. کدھر ایسا بولے تو چڑتے ہیں, ایسا بول رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ آپ رسول کے سچے غلام بنو, بول رہے ہیں. چڑنے کی بات نہیں ہے, بولنا نہیں بولنا. پھر تو دعا کریں اور بول رہے ہیں کہ میرا اس عمل, کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہاں ایک ہے عمل جس میں مجھے بھروسہ ہے, وہ یہ ہے
کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے کے درود و سلام پڑھتا ہوں. دیکھ رہے آپ کس عمل پہ ناچ کر رہے ہیں؟ سرکار کے درود و سلام پہ. آج درود و سلام کو روک رہے ہیں لوگ. پڑھے تو بھی چلتا, نہیں پڑھے تو مالا تم رہے بھی تو چلتا, نہیں رہے بھی چلتا, کہیں روک رہے تو. اور کوئی بول رہا نہیں. لنگے سے ٹوپی پہن کے درگاہ میں آ رہے, کوئی نہیں بول رہا. وقت پہ انہیں دروازہ بند کر دے رہا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اندر لنگے سے تو بولنا نہیں ہے. درگاہ میں کیسا بھی آ جا رہے ہیں, ڈالو غلے میں, ڈالو غلے میں. ارے غلے میں کیا ڈالنا ہے؟ ڈالتے وقت تیرے کو ملنا ہے تو ملے گا. خود ڈالتے لوگ آ کے, تمہارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ولی کے راستے پہ چلو. ہاں, مغرب کی اذان نماز ولی بیٹھے ہوئے, پورا وزن ولی پہ ڈال دے رہے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, انہوں سنبھال لیں گے, انہوں ایسا لات ماریں گے کہ پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا. شریعت کی اگر چھوڑیں گے تو کسی ولی کو شریعت چھوڑنا پسند نہیں ہے. نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں. کیا بولے تو ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں. تم کچھ بھی نہیں ہے. تم کیسے ہی تھی, کیا ہے تھی. ہاں, اگر تم ایسے رہتے تو چہرے پہ رونق رہتی. تم ایسے رہتے تو غنڈہ گردی نہیں کرتے, ہے نا بھائی. دیکھ لو زمینوں پہ نظر, وہ پیسے پہ نظر. اللہ والوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی. اللہ والے 5 وقت کی نماز نہیں ہے, رات بھر کی نماز پڑھتے ہیں. تو خواجہ حسین شاہ رضی اللہ عنہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو. آپ بندہ نواز سرکار کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو. خالی بولو نہ کو, ہم سمجھ جاتے. تم کیا بڑے بڑے باتیں ہمارے سامنے آگے کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ درود و سلام پہ میرے کو ناز ہے. اب انہوں نہیں پڑھے بھی تو چل جاتا. تم کون بولنے والے؟ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے بزرگان دین اسلاف اللہ کے ولیوں نے کھڑے رہ کے درود و سلام پڑھا ہے, میلاد منایا ہے. وہی شاہ عبد الرحمن سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیلۃ القدر سے زیادہ بڑی رات شب میلاد ہے, آج کی رات. یہ پورا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے ولی نے کہا تو ہم تاریخ بدل دینا. آج ہندوستان میں جب سے خواجہ غریب نواز سرکار تشریف لائے, جب سے میلاد منائی جا رہی, اور یہ چھوڑ دے رہے وہابیوں کی صحبت میں آ کے. آپ لوگوں کو بچانے کے لیے بولا, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں تم ادھر آئیں گے تو بچے رہیں گے, ادھر جائیں گے تو چلے. تو اس لیے شاہ عبد المودی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ کیوں ہے, اب دلیل دے رہی عالمانہ بات. حضرت نے فرمایا کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوئی, اور شب میلاد میں صاحب قرآن آئے. اب آپ میرے کو بولو, پہلے رسول پاک آئے یا پہلے قرآن آیا؟ پہلے رسول پاک آئے. رسول پاک آنے سے شب قدر معلوم ہوئی, رسول پاک آنے سے رمضان معلوم ہوا, رسول پاک آنے سے نمازیں معلوم ہوئی, رسول پاک آنے سے جمعہ معلوم ہوا, رسول پاک آنے سے عمرہ معلوم ہوا, رسول پاک آنے سے حج معلوم ہوا, رسول پاک آنے سے شریعت معلوم ہوئی. لیکن پہلے رسول پہ ایمان لانا ہے تو رسول کی اہمیت یا قرآن کی اہمیت ہے. اولیاء کے پاس قرآن پاک سے افضل رسول پاک ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے یہ رات سرکار کی آمد کی رات ہے. سرکار تشریف لائے, اور یہ رات کو شاہ عبد المودی سے دہلوی رضی اللہ عنہ نے لکھا. اس دور بادشاہوں کا دور ہوتا تھا نا, تو بولے یہ شب قدر دربار کی رات ہے, اور شب میلاد محبت کی رات ہے. کیسا؟ اب دربار میں رہا تو پورا دربار جب بادشاہ کرتا نا, پورے جو پروٹوکولز ہے اس کو جو لینا پڑتا نا. لباس کیسا پہننا, بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنا دربار ختم ہوئے تک, جس کو جہاں سے ہر ایک کسی مقرر دربار ہو رہا, پورے جو ہے آداب کے ساتھ رہنا, محنت کرنا, مشقت. اب بادشاہ جب تک ہے انہیں کھڑے ہوئے, اب بادشاہ 5 گھنٹے بیٹھا تھا بٹائرو. اور اگر اس بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے, اب جو چاہے کپڑے پہنو, جہاں چاہے بیٹھو, اور کھانے کھلائے جاتے ہیں, جو چاہے کھاؤ. اب بیٹے کی شادی ہے, پھر بادشاہ جو ہے ان لوگوں کو تحفے دیتے, ہر ایک کو. سب مل جا رہا, محنت نہیں کرنا ہے اس میں, کوئی کھڑے رہنا نہیں ہے, جہاں چاہے بیٹھو,
جو چاہے بادشاہ جی وہ لے لو، جو چاہے کھاؤ، کیونکہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے۔ تو بلا نظیر و بلا مثال اسی طرح شب قدر میں جاگیں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ خالی سو جائیں گے تو نہیں ملے گی شب قدر، جاگنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا اور مسلسل عبادت کرنا پڑے گا، جب کہیں شب قدر ملے گی۔ لیکن میلاد میں ایسا ہے، رسول پاک آگے اللہ کے محبوب، اب یہ محنت نہیں کرنا ہے، بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کر کے درود پڑھ لینا ہے، اللہ بخشی دے گا، مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اسی لیے شب میلاد افضل ہے شب قدر سے۔ تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ شب میلاد منا رہے ہیں، سرکار کا محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو یہی پسند ہے، اللہ چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ میرے محبوب کے چاہنے والے بنے، محبوب کا ذکر کرنے والے بنے۔ اس لیے آپ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، سرکار نے خود فرمایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جہاں رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ آدمی جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کی محفل میں بیٹھو دوزخ بولتے، ہماری محفل میں بیٹھو رسول رسول بولتے، ان کو دوزخ پسند ہے، ان کو رسول پسند ہے۔ اس لیے ہم جو ہے سرکار کا ذکر پاک کرتے ہیں، میلاد منا۔ آج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پورے آسمان کو سجا دیا، زمینوں کو سجا دیا، اور اتنی روشنی ہوئی کہ آسمان اور زمین میں اتنا منور ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سرکار کی والدہ محترمہ، سرکار کب اس دنیا میں تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول، صبح صادق، پیر کے دن، مکے میں حضرت عبداللہ کے مقام میں۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت آمنہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ۔ یہ ہے، آپ یاد رکھو بچوں کو، یہ نام یاد رکھنا۔ کوئی پوچھا آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایسی روشنی، اور وہاں جتنے لوگ تھے، جتنی خواتین تھی، انہوں نے دیکھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا روشن ہو گیا، ستارے معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین پہ اتر جائیں گے، اتنی روشنی اللہ نے کیا۔ تو ہم بھی اپنی حیثیت سے یہ روشنی کر لیتے ہیں، ان کو بگڑ نظر آ رہا، پھر اللہ جو کرا تو اللہ کو بھی بولتے کیا تم، یہ ہے ان کا ظاہر۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو مجھے کوئی چیز کھانے کی تو جیسا عورتوں کو ہوتی نا اشتہا، وہ نہیں ہوتی تھی، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں، کیونکہ سرکار لطیف ہیں، سرکار نور ہے۔ اور فرماتی تھی کہ میں جب جو ہے اگر سخت زمین پہ پہاڑ پہ پیر رکھتی تو نرم ہو جاتا، کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ میرے میں حاملہ ہوں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو نور ہی نور پھیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ تو میلاد سے ہمیں کیا تحفہ ملا؟ جنت ملی۔ یہ لوگ ہاں اپن جنت کے دروازے کھلا رہے ہیں، یہ لوگ نہیں کرنا بلکہ دوزخ کے دروازے کھلا رہے ہیں۔ اب ان کا ذہن دیکھو، اپن شب میلاد منا رہے ہیں جنت ملنا بولے نہیں، کل 12 آدمی کو کھیر پورا بنا کے بول رہے ہیں جنت ملنا، انہوں بولے نکو کرو دوزخ کھولو بولے لوگ، تو ان کو تو دوزخ ہے، سوا اہل سنو میری بات، سوا اہل سنت الجماعت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم گناہگار بھی ہیں تو سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، یہ عقیدے سے بیٹھو۔ ان کو ڈائریکٹ، انہوں سے ہمارے نمازاں پڑھے، قرآن پڑھے،
ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, ڈائریکٹ چلو جیسا مشرکوں کو ڈائریکٹ. اب ان سے پوچھیں گے نہیں, سوال جواب سنیوں سے ہوگا, سمجھے یار, ہر چیز سنیوں سے ہوگی, ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ چلیے 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 صاف راستہ. ہماری یہ پوچھیں گے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو پوچھنے کا مطلب یہ ہے کوئی سوال تو صحیح دے دیں گا. یہ سرکار کی شفاعت ہے, یہ سرکار دو عالم کا اصل ہماری بخشش کروا دیں گے. اور سرکار نے اعلان کیا میں گناہگار سے گناہگار کبائر گناہ کرنے والے کی بھی بخشش کروں گا. اب وہ ہمارے کو عطا ہونا بول کے ہم گناہگار, اس لیے ہمارے حضور بین علامہ عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمت اللہ نے کہا گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل, گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل, تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ, یہ ہے بابا, ہاں یہ ہے. ایسا ہم پل سے ایک سیکنڈ میں گزر جائیں گے. یہ ہم کو نہ کو ڈراؤ, حوض کوثر کے پیالے ہمارے لیے ہیں, پل سے گزرنا آسان ہمارے لیے ہے, میزان آسان ہمارے لیے ہے, سمجھے. میزان پہ کیا ہوگا اگر ہمارے عمل کم ہوں گے نا تو ایک چٹھی ڈال دی جائے گی. سبحان اللہ. اب ہم پریشان ہوں گے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تو عمل خراب ہے, واقعی میں ہمارا پلڑا بھاری ہے. ہاں کیا ہو گیا, یہ چٹھی اتنا سر کا پرزہ ڈالے تو کیا ہو گیا, یہ پلڑا جھک گیا. ہم پوچھیں گے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ کیا ہو رہا, تو بولیں گے تمہارے اعمال تو خراب ضرور تھے لیکن تم نے درود جو پڑھا تھا محفل میلاد میں وہ درود تمہارے پڑھنے میں ڈال دیا گیا تو وہ بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. خالی درود محبت سے پڑھے تو وہ درود قیامت میں کام آئے گا. یہ رسول کی جماعت ہے. اب آپ درود پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, جب پڑھ کے بتائیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اس لیے درود و سلام کو نہیں چھوڑنا, درود و سلام چھوڑنے نہیں. انہوں آ کے ہمارے مسجدوں میں بند کرا دی, آپ ان کے مسجد میں جا کے درود سلام پڑھتے ہیں, پھر ان سے کہیں کو مربت کر رہے ہیں, مسجد سے نکال دینا, چل نہیں پڑھا تو نہیں آنا ادھر. فاتحہ پڑھنا, درود و سلام پڑھنا. صرف درود ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ اتنا رحم فرمائے گا, سرکار کی عزیز بات ملے گی کہ ہمارے اعمال کی کمی کو وہ درود پاک پورا کر دے گا. یہ اس لیے ہم درودوں کی محفل سے جاتے, گھروں میں درود پڑھتے, مسجدوں میں درود پڑھتے, ہر جگہ درود پڑھتے. یہ سرکار دو عالم کی شروعات ہے. تو حضرت عامرہ فرماتی ہے ایسا نور نکلا کہ میں نے مکے میں بیٹھ وہاں کمرے میں اپنے, وہاں سے اتنی روشن میری آنکھ ہو گئی کہ میں شام کے محلات دیکھ رہی تھی. نہ صرف شام کے محلات دیکھ رہی تھی بلکہ وہاں جو سڑکیں وہ دیکھ رہی تھی, محلے دیکھ رہی تھی, اور یہ نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ وہاں اونٹ جو چل رہے تھے وہ بھی دیکھ رہی تھی, اور ان کے گلوں میں گھنٹیاں تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, قیامت, مرحبا. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کسرا کے 14 گنگورے گر گئے, ہل گیا کسرا, ایران کا محل, ایران کے بادشاہ کا محل. اور سارے جو بت ہے نا, ساری دنیا کے بت ہونڈے گر گئے. یہ ہے, یہ سب اصنام پرستی ختم ہو گئی. کعبے میں بہت بڑا بت تھا وہ ہونڈے گر گیا. سرکار بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا, نبی خدا ہے ہمارے محمد, اور یہ لیڈر جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے. اب بولو ان کو اللہ بخشے گا کیا؟ پھر سرکار آئے کیوں؟ ہم کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے. حضرت بلال اتنے مار کھائے کیوں؟ انہیں تو بول رہا تھا تم بت کی پوجا کرو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, انہوں تھوک دیے, مگر سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑے. مار کھائے, چربی پگھل کے نکلی, سینے پہ گرم گرم پتھر گھسیٹا جاتا تھا, لیکن کہتے تھے احد احد احد. پھر یہ کہہ کیوں صحابہ کا عمل,
اب تم چلے جا رہے ہیں ان کی خوشامد کے لیے. کتنی بھی خوشامد کر لو, قرآن بول دیا انہوں آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں گے. ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہے نا بھائی. اس لیے اللہ کو بتانے والے ہمارے آقا ہے. اس لیے آقا کی تعظیم میں ہم یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں. اور 1000 سال سے جل رہا تھا آتش کدا, بولے تو آگ کا علاوہ فارس میں, یہ فارسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں نا, 1000 سال سے ان کا آتش کدا جل رہا تھا. سرکار کی آمد سے وہ بجھ گیا خود بخود. 1000 جلنے والا آتش کدا. سرکار آگے میں اسلام لے کے آیا ہوں, یہ آگ کی پوجا نہیں ہونا, ستاروں کی نہیں ہونا, یہ بتوں کی پوجا نہیں ہونا. بت ہونے گر گئے, آتش کدا بجھ گیا. اور ایک دریائے ساوا بہتی تھی, وہ لوگ جا کے ڈبکیاں لگاتے تھے, تو وہ ساوا کی دریا بڑا انہوں نے سمجھتے تھے کہ ہم یہاں نہالیے دھولیے تو ہمارا پوتر ہو گئے بولتے سمجھتے تھے. وہ پوری دریائے ساوا خشک ہو گئی, سکی ہو گئی سرکار کی آمد سے. نجومیاں پریشان ہو گئے, کہنے لگے آخری نبی آ گئے ہیں. یہ ہوا, یہ بتانے کے لیے کہ جلسہ کر رہے ہیں ہمارے آقا کیسے ہیں. اب آپ جائیں گے ادھر ادھر, آقا کا دامن تھامنا. آقا نے ہم کو بتوں سے چھڑایا, ایسے غیر خرافات سے ہم کو چھڑایا. اب انہوں بولے میلاد کرنا خرافات ہے, تو خود خرافات ہے. اب ایک بیماری لگ گئی جس کو دیکھو بلڈ ڈونیشن بول کے, ہمارا خون لینا کس کو دے رہے پتا نہیں. اب یہاں بولے میں خلے میں بھی دیکھا کہ کیا ہے, ان کی مدین خالی خادی کو ہے, ان کی صدارت میں بلڈ ان کی وہاں ہو رہا یہاں ہو رہا, آخر بھیڑ لگے کر رہے ہیں کیا. اور ایک میں دیکھا کہ عثمانیہ دواخانے میں جا کے پھلاں تقسیم کر رہے تھے, ایک دن پھل جاتے تو بیمار اچھا ہو جاتا. بھئی آپ کو کرنا ہے میلاد مناؤ, میلاد کے دنوں میں میلاد مناؤ, کھانا کھلاؤ, گھر میں کھیر پورا بناؤ. یہ اصل میں کیا ہے, یہ ڈونیشن فونیشن یہ سب جو ڈرامے ہے نا, یہ صرف میلاد کے ذکر کو بند کرنے کے لیے. اب میلاد کا ذکر ہے تو یہ بولیں گے نا سرکار نور ہے, سرکار آئے تو بجھ گر گئے, سرکار ہے تو آتش کدا بجھ گیا, سرکار آئے تو وہ دریائے ساوا خشک ہو گئی. یہ سرکار کی کرشمہ سازیاں ہے, سرکار کے یہ معجزے ہے. سرکار دو عالم شاستر نے اپنی ماں کی آنکھوں کا ایسا نور دے دیا کہ بصرہ اور شام نظر آنے لگ گیا ہم کو. تو ہمارا ایمان جاگ گیا, ہم بھی یہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے, میلاد کا جلسہ کریں گے تو ہم کو یقین ہو گیا. جب حضرت آمنہ کی اتنی روشنی ملیں گے, نور کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو سرکار دوارا مدینے میں رہ کر ہماری محفل کو بھی دیکھ سکتے ہیں, چاہتے ہیں تو ہماری محفل میں تشریف لا بھی سکتے ہیں, ہے نا بھائی. جب خالی نور کی جھلک کا یار ہے تو سرکار تو نور مجسم ہے. یہ ہے, یہ سرکار کی آمد پہ ہوا. اور ایک جانور دوسرے جانور کو مبارک دے رہا تھا بات. اب میں نہیں بولوں, یہ جو مبارکباد نہیں دینی ہے, جانوروں سے پتھر ہے نہ کوئی بولوں. سمندر کے مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ مصطفیٰ آ گئے. ایک جنگلی جانور دوسرے جنگلی جانور سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ آ گئے, آخری نبی آ گئے. اور جب سرکار دو عالم صاحب جلوہ فرما ہوئے تو حضرت بی بی عامرہ فرماتی ہیں چند عورتیں آئی. کون تھی وہ؟ حضرت مریم سلام اللہ, حضرت آسیہ, یہ عورتیں آئی سرکار کی آمد پہ. ایسی اللہ کے محبوبہ یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم جو ہے اپنے گھروں میں میلاد منائیں گے تو کیا سرکار تشریف نہیں لائیں گے؟ یہ ہمارا یقین ہے. خوشی ہوگی نا. حضرت آمنہ ایسی ایسی عجائب دیکھے ہیں کہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے کو خوشی ہوتی. یہ اس لیے شب میلاد کی یہ برکت ہے. اللہ جنت کے دروازے کھول دیا, دوزخ کے دروازے بند کر دیا. یہ شب میلاد ہے. آج رات کل کا دن انہی خوشیوں مسرتوں کا دن ہے. رحمتوں کا نزول ہوا, فرشتے عمدہ لباس پہن کے حاضر ہوئے, حور و غلماں خوشیاں منا رہے تھے. ابھی سنے نا, آسمانوں پہ خوشیاں, زمینوں پہ خوشیاں, جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, سمندر کی مچھلیاں خوشی منا رہے ہیں کہ مصطفیٰ خاتم النبیین تشریف لا لیے. اور انبیاء نے خوشخبری دی, مگر ایک رو رہا تھا, وہ تھا ابلیس. اس لیے اب جو میلاد کو روکنے والا ہے وہ ابلیس کا ہے.
निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद और रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अल्लाह आप लोगों को भी सलामत रखे। आप खुशियां मना रहे हैं, सरकार की मिलत, सरकार की आमद हो गई, सरकार दो आलम असल में आए तो जहां में उजाले आ गए और सारी जुल्मत काफूर हो गई और हमको सरकार का दामन मिल गया। ये हमारी खुश नसीबी है, इसलिए हम मिलाद मनाते। मनाना नहीं मनाना बोला, खलील के सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना। अब आप ये क्या प्रोग्राम बना लो, आप जिस मस्जिद में जाओ अगर लंगे सर कोई आए तो टोपी पहन बोलना, भैया दरगाह में देखे तो टोपी पहन बोलना, चाहे सज्जादे साहब बोलो नको बोलो या निगरान करने वाले बोलो नको, इनको तो कोई वास्ता नहीं है अदब से, क्योंकि दरगाह भी अदब का मुकाम है। अदब से आना टोपी में, मस्जिद में अदब से आना टोपी पहन के, नमाज अदब से पढ़ना, टोपी पहनना अदब में शामिल है। कभी इनसे पूछना भी नहीं, इनको ना कुरान मालूम ना हदीस मालूम। अरे कुरान मालूम होता तो इन्हों पर ये मिलाद बनाते।